یاد کیا کی جائے یہ دکھ سا نہ جائے، یاد کیا کی آئے۔ واقعی اس کھنکدار آواز کی تاثیر کو بھولنا بہت مشکل ہے۔ اتنا کھچاؤ، اتنا رس، اتنی کسک، اور ایسی جواری جن کی آواز میں موجود تھی، اس عظیم گلوکار استاد بڑے غلام علی خان صاحب کو بھلا کون نہیں جانتا۔ یاد کیا کی جائے یہ دکھ سا نہ جائے۔ سن 1902 کی 2 اگست کو پنجاب کے قصور ضلع کے ایک موسیقی کے روایتی خانوادے میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا جنم ہوا۔ لاہور کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے قصور، جو ایک زمانے میں ثقافت کا اہم مرکز تھا۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کی آب و ہوا میں موسیقی رچی بسی ہوئی تھی۔ یہاں کئی صوفی سنت ہوئے، جن میں بلے شاہ کا نام سبھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں اکثر صوفی سنتوں کی محفلیں جمتی اور موسیقی ہی ان کی عبادت کا ذریعہ تھی۔ کدیا ملیا پیاریا، کدیا ملیا پیاریا، تیریاں واٹاں تو سرواریا، تیریاں واٹاں تو سرواریا، کدیا۔ اس وقت گائی جانے والی موسیقی کی سبھی اصناف کا چلن یہاں تھا، اور مقبول دھرپد دھمار اور خیال کے علاوہ بھی مقامی مٹی کی خوشبو کے لیے وہاں کے ٹپے اور کافی بہت مشہور تھے۔ یہاں کی موسیقی کی بڑی بڑی بیٹھکوں میں یہ صوفی گائک بھی حصہ لیتے۔ چڑھ باغی کوئل کوک دی، چڑھ باغی کوئل کوئل کوک دی، طبلے کی دنیا کے بیتاج بادشاہ پدم بھوشن اعزاز یافتہ استاد احمد جان تھرکوا کے بڑے پوتے نسیم احمد تھرکوا کو ایک مرتبہ بامبے میں بڑے غلام علی خان صاحب کے ساتھ سنگت کا موقع ملا۔ وہ اس واقعے کو کچھ یوں بتاتے ہیں۔ کافی پرانی بات ہے، میرے خیال سے 1967 میں میں اپنے دادا جان استاد احمد جان تھرکوا خان صاحب کے ساتھ بمبئی گیا ہوا تھا۔ تو پہلی مرتبہ بمبئی گئے تھے ہم، ابا کا تو سب سے ملنا جلنا رہتا ہی تھا، خان صاحب کے بھی پاس مطلب ان سے بھی ملاقات کری۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ خان صاحب کا پروگرام تھا، ان کے ساتھ نظام الدین خان صاحب طبلے پر سنگت پہ تھے اور تاج احمد خان صاحب ہارمونیم بجا رہے تھے۔ تو خان صاحب تھوڑا لیٹ ہو گئے، کافی لیٹ ہو گئے تھے نظام الدین خان صاحب۔ تو میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو تاج احمد خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ کہیں تو میں ان سے ٹھیکہ لگوا لوں، یہ خان صاحب کے پوتے ہیں استاد احمد جان تھرکوا کے۔ تو وہ کہنے کہ اچھا، اور جلدی سے انہوں نے میرا سر اپنے پیٹ پر رکھ کے وہ مجھے بہت پیار کیا، کہنے کہ بیٹا طبلہ بجاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت بجی طبلہ کیا، بس ابھی تو ہاتھ رکھنا سیکھ رہا ہوں میں۔ تو بولے نہیں بس بیٹا بس 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 میں سمجھ گیا، بجا لو گے تم میرے ساتھ۔ بہت دعائیں دیں، اور اس کے بعد پھر فرسٹ ہاف میں نے ہی بجایا ان کے ساتھ، اور سیکنڈ ہاف استاد نظام الدین خان صاحب نے۔ یہ میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت خان صاحب نے مجھے 125 روپے دلوائے۔ ہر طرف موسیقی کے اس ماحول میں کئی فنکار پنپے، جن میں سے ایک تھا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا پشتینی خاندان۔ استاد بڑے غلام علی خان کا خاندان 4 پشتوں پہلے تک غزنی کا باشندہ تھا۔ اس خاندان کے ایک شخص
فضل پیرداد تھے جو فقیہ بن گئے اور ہندوستان میں قصور کے مقام پر آ کر بس گئے اور پہاڑوں میں جا کر موسیقی کی ریاضت کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ انہیں اس وقت موسیقی کی دیوی کے درشن ہوئے، جنہوں نے انہیں وردان دیا کہ موسیقی ان کے خاندان میں ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی موسیقی کی تعلیم اپنے بیٹے میاں ارشاد علی کو دی اور اس طرح پیڑھی در پیڑھی ان کے خاندان میں چلتی رہی۔ گلوکاری کے اس روایتی طریقے کو قصور گھرانہ یا قصوری گھرانہ کہا جانے لگا۔ اسی قصوری گھرانے کے سلسلہ نسب کے بارے میں اردو سروس کے ساتھ اپنی گفتگو میں بڑے خاں صاحب کے پوتے اور استاد کرامت علی خاں صاحب کے چھوٹے صاحبزادے استاد جواد علی خاں صاحب بتاتے ہیں، علی بخش جرنیل کو جرنیل کا ٹائٹل ملا اور خان صاحب فتح علی خان صاحب کو کرنل کا۔ تو وہ جرنیل کرنیل کے نام سے وہ راجہ مہاراجہ نے دیا تھا، تو وہ مشہور تھے، تو خان صاحب فتح علی خان صاحب کے وہ شاگرد ہوئے۔ تو اس طرح یہ ایمرج ہم ہوتے ہیں قصور اور پٹیالہ، اور وہاں سے ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی خصوصیات جو تھیں وہ لی اور لے کر کے ایک پرفارمنس بنایا استاد علی بخش خان صاحب نے اور کالے خان صاحب قصور والوں نے، اور اس پرفارمنس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ تعلیم جو بڑے غلام علی خان صاحب، ان کے بھائی چھوٹے استاد برکت علی خان صاحب، ان کے تیسرے نمبر کے بھائی استاد مبارک علی خان صاحب، چوتھے امانت علی خان صاحب قصوری کے نام سے وہ مشہور تھے، تو ان چاروں بھائیوں نے اس کو سیکھا۔ پھر ہمارے والد کرامت علی صاحب اور ہمارے چچا استاد منور علی خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب کے دو بیٹے تھے۔ تو منور علی خان صاحب نے اس سنگیت کو اپنایا اور انہوں نے گایا، اور ہم نے بھی انہی سے سنگیت کی تعلیم پائی۔ استاد بڑے غلام علی خان صاحب سے سیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ خان صاحب کی شاگردہ محترمہ مالتی گیلانی خان صاحب سے اپنی وابستگی کو کچھ یوں بتاتی ہیں۔ جب کالج ختم کیا تو میں ایک پروگرام میں گئی جس میں خان صاحب کا پروگرام تھا، اور میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں ان کے گھر بھی گئی اور ان سے ملنا شروع کیا، اور یہ بات ہوئی کلکتے میں، اور وہ بالکل ایک دم سادھارن طریقے سے رہتے تھے۔ اس کے پہلے 2-3 میں نے ان کے پروگرام بھی سنے ریڈیو میں، تو میں نے کہا کہ خان صاحب مینو بھی تھوڑا سکھا دیو جی، تو کہنا ارے گانا بجانا بہت مشکل، پہلے سیکھتی تھی گندھرو مہاودیالیہ میں، اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو 18-19 برس ہو گئے، اور یہ اینی وے انہوں نے کسی طرح انہوں نے مجھے اپنا شاگرد کر لیا، اور میں نے خان صاحب سے ہی سیکھنا شروع کیا۔ منور خان صاحب بھی تھے، اور اپنے جو چھوٹے ہیں مسٹر رضا علی خان، جن کو اس وقت بلاتے تھے گڈو، تو یہ سب وہاں تھے کلکتے میں۔ خان صاحب کے والد اور چچا استاد علی بخش اور استاد کالے خان اسی قصوری سلسلے کے گلوکار اور سارنگی نواز تھے۔ بعد میں انہوں نے پٹیالے کے نامی گلوکار عالیہ فتو سے بھی کچھ عرصے تک تعلیم حاصل کی، اور اس طرح قصور اور پٹیالے کی گلوکاری کے انوٹھے امتزاج سے قصور پٹیالہ گھرانے کی شروعات ہوئی، جس کی گلوکاری ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے گھرانے میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ پٹیالہ قصور کی گلوکاری کی خصوصیت ہے کھلے آکار سے آلاپ یا توسیع کرنا، یعنی اسے بڑھانا۔ لفظوں کو صحیح طور پہ ادا کرنا، بندش کے بامانے لفظوں کی آلاپ یا توسیع کرنا، صاف دانے دار تانوں کو ادا کرنا، مشکل لے کاری کرنا، گمن اور تانوں کی جھڑی لگانا۔
اس گائکی کے طریقے کے لیے استاد علی بخش اور استاد کالے خاں اتنے مشہور ہوئے کہ جموں کے راجا نے انہیں درباری گلوکار کے طور پر اپنے دربار میں رکھ لیا. ساتھ ہی استاد علی بخش کو سنگیت رتن اور استاد کالے خاں کو تان سمراٹ کے اعزاز سے نوازا. موسیقی کے ایسے گھرانے میں استاد بڑے غلام علی خاں صاحب کی پرورش ہوئی. بچپن میں ہی آپ کی موسیقی کی تعلیم شروع ہو چکی تھی کیونکہ آپ کے گھر میں ہی آپ کے والد اور چچا گلوکار اور سارنگی نواز تھے. تو اس طرح آپ کی تعلیم بھی اسی طرح اور اسی طرز پہ شروع ہوئی، یعنی کہ آپ گائکی اور سارنگی دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ لینے لگے. خاں صاحب کے الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جب 7 سال کی عمر میں قاعدے سے موسیقی سیکھنا شروع کی تب انہیں اچھی طرح سروں کی یعنی کہ 7 شدھ 5 کومل سروں کا علم ہو چکا تھا. بعد میں خاں صاحب کے چچا کالے خاں صاحب پٹیالہ دربار چھوڑ کے گھر واپس آ گئے اور خاں صاحب کی تعلیم استاد کالے خاں صاحب کی رہبری میں آگے بڑھتی گئی. استاد کالے خاں سے اگلے 10 سالوں تک خاں صاحب کی موسیقی کی تعلیم چلتی رہی. اس کے بعد استاد کالے خاں کی اچانک موت ہو گئی اور خاں صاحب کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے والد استاد علی بخش نے لے لی. اسی دوران کسی شخص کی یہ بات بڑے غلام علی خاں صاحب کو کانٹے کی طرح چبھ گئی کہ استاد کالے خاں کے بعد اس گھرانے میں اب کوئی بھی گانے والا نہیں رہا. خاں صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں یہ بات اتنی چبھی کہ اگلے 5 سالوں تک انہوں نے ریاض کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ سوچا. موسیقی ہی ان کے سکھ دکھ اور آرام کا واحد ذریعہ بن گئی. سارنگی جیسے مشکل ساز میں آپ نے بہت ہی جلدی مہارت حاصل کر لی اور سارنگی سے ہی خاں صاحب نے موسیقی کی دنیا میں پہلا قدم رکھا. اسی دوران کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کباڑی کی دکان پر ایک روایتی ساز قانون کو پڑے ہوئے دیکھا. انہوں نے اس ساز کو خرید لیا اور اس میں اپنے آپ اپنی ضرورت کے مطابق پھیر بدل کر کے اسے اپنی گائکی کے ساتھ استعمال کرنے لگے. خاں صاحب نے اس ساز کا نام دیا سرمنڈل. سرمنڈل کو شاید ہی اس سے پہلے کسی کلاسیکی گلوکار نے استعمال میں لیا ہو. آگے چل کر یہ ساز ان کی گائکی کا ایک کبھی نہ بچھڑنے والا ساتھی بن گیا. تقریباً 30 کی دہائی تک استاد بڑے غلام علی خاں زیادہ تر سارنگی ہی بجاتے رہے. اور چھوٹی موٹی محفلوں میں گاتے رہے. 30 کی دہائی کے آخر میں سن 1938 میں پہلی مرتبہ انہیں کلکتے میں گانے کا موقع ملا. اس پروگرام نے کلکتے کے سامعین کو مسحور کر دیا. کلکتے والے خاں صاحب کی گائکی سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کی شہرت ہندوستانی موسیقی کے چاہنے والوں میں آگ کی طرح پھیلنے لگی. کلاسیکی موسیقی کی دنیا میں ایسی دمدار آواز میں اتنی مٹھاس شاید ہی کسی نے پہلے سنی ہو. بھاری اور کھلی آواز ہونے کے باوجود بھی خاں صاحب کی موسیقی چاشنی میں پکی ہوئی ہوتی تھی. گائکی میں ان کا ایک ایک سر جیسے تراشا ہوا نکلتا. اچھے اچھے گائک ان کا لوہا ماننے لگے تھے. مین، کھٹکے، مرکی، گمن، زمزمہ، فطرت، صاف دانے دار تانے، سرگم کی جھڑی اور بولوں کی صاف ادائیگی سبھی کچھ خاں صاحب کی گائکی میں 4 چاند لگا دیتی. بڑے غلام علی خاں صاحب سننے والوں کی دل کی بات بہت اچھی طرح سے بھاپ جاتے تھے. اکثر بڑے بڑے میوزک فیسٹیولز میں عام لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسا ہی گانا گاتے.
اس وقت وہ خیال گائکی کے بنیادی اصولوں کو بھی کئی بار نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن ایسا کر کے ان کا اپنا گانے کا دل نہیں بھرتا، اس لیے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ پروگرام سے لوٹ کر وہ اپنے گھر یا ٹھہرنے کی جگہ پر دوبارہ فوراً گانا گانے بیٹھ گئے۔ اکثر ان کو چھوڑنے آنے والے ان کی اس بیٹھک کے سننے والے بھی بن جاتے اور ان کی نایاب گائکی کا بھرپور لطف اٹھاتے۔ خان صاحب کا سب کچھ موسیقی تھا۔ ہندو یا مسلمان کے جھگڑے انہیں کبھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ جب ملک تقسیم ہوا، خان صاحب نے کہا کہ اگر ہر گھر میں ایک بچے کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی سکھائی گئی ہوتی تو یہ ملک کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا۔ خان صاحب کی بندشوں میں دونوں مذہب کے فلسفے ملتے تھے۔ ان کا گایا ہوا ہری اوم تت ست ایک بہت ہی مشہور بھجن رہا۔ اکثر ان کے پروگرام کے آخر میں سامعین کی خاص فرمائش ہوتی تھی اس بھجن کے لیے۔ بڑے غلام علی خان صاحب کی کلاسیکی موسیقی کے خیالات وقت سے آگے تھے۔ جس وقت موسیقی کی دنیا میں کھوج بین جاری تھی اور ماہرین کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ کیا کلاسیکی موسیقی علاقائی موسیقی سے نکلی ہے، اس وقت بھی خان صاحب کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ کلاسیکی موسیقی میں راگوں کا جنم علاقائی دھنوں کے توسط سے ہوا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، میں اتنا قابل تو ہوں نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں بڑوں کے متعلق، مگر یہ معلوم ہوا کہ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں تو شہروں میں سر بانٹے گئے، شہروں میں بانٹے گئے۔ اب دیکھیے سندھ میں کیا کوئی مان گو بیادا اے بت خاک او مقام بندی جو بیلا ای بت خاک۔ اب ہوا یہ، اب اس سے پہلے کیا تھا؟ اے بت خاک مکان بندے جو ایک متا کرے کوئی مان وہ میادا اے بت خاک۔ اب کے لوگ بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہ اس کو نہیں جانتے، مگر کرتے 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 کیا معلوم ہوتے ہوئے ایسے ایسے لوگ ہمارے پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے درجے تک بنا دیے۔ کلاسیکل میوزک کے علاوہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے ٹھمری دادرا بھی گایا۔ اتر پردیش اور بہار کے علاقائی موسیقی سے نکلی ٹھمری دادرا کی گائکی پورب کی طرف کچھ اور ہی ہے۔ اسے کھٹکے، مرکی، تان اور سرگموں سے خان صاحب نے ایسے سجایا کہ اس کی ایک الگ ہی پہچان بن گئی اور اسے پچھائیں ٹھمری یا پنجاب انگ کی ٹھمری کہا جانے لگا۔ استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے ساتھ اکثر ان کے چھوٹے بھائی استاد برکت علی خان سنگت کیا کرتے تھے۔ ان کی گائی ہوئی انفرادی ٹھمریاں بھی کافی مقبول ہوئی۔ ٹھمری گائکی میں موسیقی کے ذریعے تاثرات کو پیش کرنا ایک بہت ہی اہم جزو ہوتا ہے۔ خان صاحب اپنی منفرد آواز کے لچیلے پن سے، بولوں کی ادائیگی سے لفظ میں چھپے تاثرات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ابھارتے تھے کہ سننے والوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا۔ اس کی مثال اس ٹھمری میں آپ کو ملے گی جس میں انہوں نے بچھڑنے اور دور رہنے کی بے چینی کو اتنی آسانی سے اپنی درد بھری آواز میں پیش کیا ہے کہ جو سننے کے لائق ہے۔ روت روت
کلمہ تڑپ میرا کلمہ دن موئے بدہا ستا ہے یا دعوت جب ان کے بچیاں آج نبال میں کاک تجھے جنے آج نبال. استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے سب رنگ کے نام سے کئی بندشیں تخلیق کی. ان کی بندشوں میں ادبی لوازمات کا بھرپور استعمال ملتا تھا. لفظوں کو انہوں نے ایسے راگ کی دھن میں پرویا کہ پورے راگ کا نچوڑ بندش میں آ جائے. استاد بڑے غلام علی خان صاحب اعلیٰ درجے کے مقبول ترین فنکار ہونے کے باوجود ایک انتہائی سادہ لو انسان تھے. خان صاحب کو قدرت سے بہت پیار تھا اور وہ قدرت کے بیش بہا اور حسین احساسات کو بڑے آسانی سے اپنے نغموں میں سمو لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ پنچھیوں کی اڑان کے طریقوں کو وہ اپنی تانوں کی بنیاد بنا لیا کرتے تھے. موسم برسات میں پانی کی بوچھار میں بیٹھ کر جیسے قدرت سے لو لگاتے ہوئے تانے لگاتے تھے. قدرت سے ان کے والہانہ پیار اور اس سے لی جانے والی سیکھ کا ذکر کرتے ہوئے اردو سروس کے ساتھ اپنی گفتگو میں بڑے خان صاحب کے پوتے اور استاد کرامت علی خان صاحب کے بڑے صاحبزادے استاد مظہر علی خان صاحب کہتے ہیں. تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو منور علی خان صاحب نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ ایک تالاب میں نہا رہے تھے. بیٹھے ہوئے تھے تو شاگرد ایسے پانی ڈال رہا تھا, صابن لگا رہا تھا, نہا رہے تھے. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ مچھی جو ہے وہ ایسے جاتی ہے, ایسے جاتی ہے, ایسے جاتی ہے. انہوں نے اس سے ایک چیز عکس کی کہ دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت کمال کی اس میں سے ایک چیز نکل رہی ہے. وہ چیز کیا؟ دھنی تھا مادانی تھا گھامادانی تھا ریگا مادانی تھا نیتا دھانی تھا نہیں تھا مادانی تھا ریگا مادانی تھا مادانی تھا دھانی تھا نہیں تھا گھامادا ریگا مادانی 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 دھانی تھا. یہ مطلب انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نیچر سے لی اور ان کو اتنا مطلب پرفیکٹ کیا. یہی نہیں, خان صاحب راگ ماروا کی ترغیب سورج کے غروب ہونے سے لیتے تھے. موسیقی کی عبادت کرنے والے اس عظیم فنکار کو قصور میں پیدا ہونے کی وجہ سے تقسیم وطن کے وقت پاکستان کا شہری قرار دیا گیا, لیکن خان صاحب کو وہاں اچھا نہیں لگا. سن 1957 میں اس وقت کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ موراجی دیسائی کی مدد سے بڑے غلام علی خان صاحب نے ہندوستان کی شہریت حاصل کی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. سن 1961 میں عالمی موسیقی کو اس وقت ایک دھچکا لگا جب خان صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی انہیں لقوے کے حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا. قریب 5 سال تک بڑے غلام علی خان صاحب موسیقی سے محروم رہے, لیکن اہل خاندان کی دیکھ بھال کے نتیجے میں وہ پھر سے صحت یاب ہونے لگے. اس دوران ان کے شائقین اور معتقدین نے ان کا حوصلہ بلند کیا. حکومت ہندوستان نے سن 1962 میں پہلے انہیں سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ اور اس کے بعد پدم بھوشن سے سرفراز کیا. سن 1967 میں خان صاحب ایک مرتبہ پھر اپنے چاہنے والوں سے روبرو ہونے کو تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے منور علی خان ان کے ساتھ بیٹھنے لگے.
مگر وقت نے بہت دیر وفا نہ کی اور سن 1968 میں خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر دل کا زبردست دورہ پڑا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ محترم استاد بڑے غلام علی خان صاحب اپنے ان گنت محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور چھوڑ گئے موسیقی کا کبھی نہ ختم ہونے والا وہ بیش بہا خزانہ جو آج اور ہمیشہ ہمارا قیمتی اثاثہ رہے گا۔